مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. یقین مانیے پوری کتاب مقدس میں اس سے مختصر اور اس سے زیادہ جامع آیت کہیں نہیں. میں نے جتنا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے 3/4 زائد تھا، ورنہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ 1/4 ہے. بہت مختصر آیت صرف اتنی ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ. بس جو بات خدا نے کہنا چاہیے وہ کہہ دی. آگے تو بنائے خبر پہ کہہ رہا ہے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب ایسا ہے کہ قرآن میں ایسی کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ جب کبھی مسلم مانی ہوئی اور عقل سے بھی زیادہ قوی بات کرنا چاہتا ہے خدا تو بات کو مبتدا تک روک دیتا ہے، اس کی خبر بیان ہی نہیں کرتا. کیوں کہ خبر کے بیان کرنے کو اس معاملے کی عظمت کی توہین سمجھتا ہے. مثلا سورہ رات میں سے 2 مثالیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اب اس کا لفظی ترجمہ صرف یہی ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل دیں، فاصلے سے مٹ جائیں، مردوں سے گفتگو ہو سکے، بس ترجمہ تمام ہوا. ہاں میں 20 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں. جس مسئلے سے آپ کا تعلق ہے اپنے اپنے مسئلے کے علماء سے ترجمہ کرائیے. آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جو پہاڑوں کو چلا دیتا، جو طی الارض کراتا، جو مردوں سے گفتگو کراتا، بس آگے جبرن قہرن خود ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا تو وہ یہی ہے. تو لحاظ القرآن آگے اللہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ یہی قرآن ہے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ، یہ صفر، یہ کرامت اتنی مسلم ہے، اتنی مانی ہوئی ہے کہ آگے خبر کی ضرورت ہے ہی نہیں. پلے پڑ رہی ہے میری بات.
اسی سورہ میں دوسری مثال ہے افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وہ جو ہر نفس کے سرہانے کھڑا دیکھ رہا ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کوئی ہے ایسا جو ہر نفس کے سرانے کھڑا ہے؟ بس اس کی علامت یہی ہے کہ وہ جب آتا ہے سرہانے کی طرف سے آتا ہے. اب آگے بات یہاں ختم ہو گئی. اب امن ہوا قائم علی کل نفس، جو ہر نفس ہر جان کے سرانے گئے. آگے تمام ترجمہ کرنے والوں نے بریکٹ میں ترجمہ کر دیا ہے اور کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. جو ایسا نہیں ہے کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو ایسا ہے؟ یہ ہے اصل و بیت کلام. اب ان دو مثالوں سے میرے خیال ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. جب سمجھ گئے اب سنیے آگے. فَإِذَا وَعَظَمَ الْأَمْرُ، پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا پھر جو حقیقت ہے وہ عرض کرتا ہوں. پس جب عزم ارادہ کر لے، جب امر کا عزم ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت نے بھی بتایا، کیونکہ آگے ہونے والی بات خود بخود اس میں موجود ہے اس کی عظمت کے لیے. آیت نے اتنا کہا فَإِذَا عَظَمَ الْأَمْرُ، جب امر پکا ارادہ کر لے کچھ کرنے کا. کوشش کریں کہ جلدی جلدی بات سمجھ میں آئے تاکہ مجھے پھر واپسی کا سفر نہ کرنا پڑے. آگے اور آگے جانا مقصود ہے. اب ترجمہ کیا کر دیا عام کرنے والوں نے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب امر کا عزم ہو گیا کہ یہ ہو جائے تو آگے خود بخود ہے پس وہ ہو جاتا ہے. اور سلام کتنی دیر سے ہو جاتا ہے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، فے ہے. نحو پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ اسے فائے بلا فصل کہتے ہیں کہ ادھر ارادہ ہوا، ہونے میں فاصلہ کوئی نہیں. بڑی نوازش جہاں تک سمجھ لیں، تھوڑی سی اور بات سمجھ لیں اور پھر بڑی آسانیاں انشاءاللہ. مجھے اس ترجمے سے اختلاف ہے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. میں نے شیعہ تراجم بھی دیکھے، برادران اہل سنت کے بھی دیکھے، صرف ایک ترجمے میں صحیح ترجمہ ہوا. ہاں لیکن میں اپنی تائید کے لیے پہلے علماء شیعہ نے برادران اہل سنت کے مذہب کے ستونوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی اور لغات القرآن میں علامہ نعمانی، تین موقع میرے پاس. انہوں نے جب اس آیت کو دیکھا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب امر کا ارادہ ہو جائے کہ یہ ہو تو ہو جاتا ہے. سر اٹھا ہماری جمالی اور شیعہ سنی بھائیوں، لکھو لوحے پر. لکھنے والوں یہ لکھا نُصِبَ الْعَزْمُ إِلَى الْأَمْرِ وَلَا يَكُونُ الْعَزْمُ إِلَّا
کوئی امر ارادہ کرتا ہے، ارادہ تو صاحب امر. دکھا دے گا تمہیں نصب العزم الى الامر ویکون العزم لصاحب الامر. یہ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ نسبت ہے عزم کی امر کی طرف. امر کا کیا ارادہ؟ امر تو صاحب امر کا ہوتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ حقیقی یہی ہوگا اور مولانا امداد علی کاظمی نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب صاحب امر کا پکا ارادہ ہو گیا کہ یہ ہو جائے تو بس وہ ہو جائے. گھبراہٹ تو تاری نہیں ہو رہی دوستو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے بابا، ڈھونڈنا آپ کو ہے صاحب الامر کون ہے. خود آپ جستجو کریں انشاءاللہ کون ہے صاحب الامر. کچھ لقب ایسے ہوتے ہیں ذرا جو کسی ذات پہ ایسے چسپاں کہ بنے ہی اس کے لیے. نبی 1,24,000 ہے. بچے کے سامنے بھی کہہ دو کہ نبی نے فرمایا، پھر پوچھنا کس نے؟ فوراً حسنین کے نانا کا نام. حالانکہ نبی تو سوالات اور بھی ہیں، لیکن اگر کہہ دو نا نبی کا فرمان ہے تو بچہ بھی کہے گا کہ مدینے والے کا فرمان ہے. یعنی لفظ نبی میراث ہو گیا میرے نبی کی. کہہ دو امیر المومنین نے فرمایا. شوہر بطول کی بات ہو رہی ہے 12 کے 12 اولو الامر، لیکن جو ہی کہتے ہو السلام علیکہ یا صاحب الامر تو میری قوم کے بچے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ امام زمانہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے صاحب الامر ہے نا لقب. لیکن دوسرا لاؤ غزن پر جیسا فراق دل کہاں سے ڈھونڈو گے؟ لاؤ اپنوں سے نہیں بیگانوں سے لاؤ. یہاں نہ صحیح کہیں سے لاؤ ایسا کہ جس کا لقب صاحب الامر ہو. صاحب کے معنی کیا ہوتے ہیں بابا؟ اسے عربی میں کہتے ہیں مندیل. میں ہوں صاحب المندیل. اس رومال کا صاحب یعنی مالک. صاحب البیت گھر کے مالک. جی گھر کے مالک. صاحب کے معنی مالک ہے. مجھے ان شیعہ مولویوں سے بھی اختلاف ہے جو صاحب کا معنی ساتھی کرتے ہیں. صاحب کے معنی لغت میں مالک. صاحب السیف تلوار کا مالک. صاحب البیت گھر کا مالک. صاحب الضیافت دعوت کا مالک. آپ آیت سنو، رسول کی صفائی دے رہا ہے خدا صحابہ رسول کو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا جائے، جو چاہا جائے وہ ہو جائے، جو ہوگا اس چیز کا مالک وہ ہے صاحب الامر۔ اور مالک کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں صاحب المندی، خود پسینہ صاف کروں میری مرضی، زرگان کو دے دوں میری مرضی، جس چیز کا میں صاحب ہوں، جو کام میرے ہاتھ میں کر رہا تھا قرآن کے ہاتھ میں بھی جا کے وہی کام کرے گا۔ تو میرا مولا ہے صاحب الامر، چاہے کون سے خود کھیلے چاہے اپنی رعایت کو کھائے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ صاحب الامر جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، سورہ محمد کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہی ہے، اور شیعہ سنی علماء دونوں مل کر فیصلہ دے رہے ہیں کہ امر کا ارادہ نہیں ہوتا، صاحب الامر کا ارادہ ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، شرط ایک ہے فَإِذَا عَزَمَ، پکا ارادہ کر لے۔ پکا ارادہ کر لے۔ اور پھر محترم میری مجبوری ہے، شاہ صاحب مجبوری مجھے یہ ہے کہ پھر مجھے 1400 سال پیچھے جانا پڑتا ہے اپنی بولی بھالی قوم کو یاد دلانے کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ جو اپنے اپنے زمانے کا صاحب الامر ہوگا اس کا ارادہ پکا ہو، اور ارادہ پکا کرانا پڑتا ہے۔ اور پکے ارادے کے لیے پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ آؤ وقت یاد دلاؤں، میری قوم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہیں اس واقعے کے۔ ایک آیا جس سے امر ناراض تھا، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں آیا، مایوس لوٹایا گیا یہ کہہ کر کہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا، باہر گیا صاحب الامر بچپنے میں۔ دوسرا صاحب امر، بچے کھیل رہے ہیں اور دونوں صاحب امر نگاہوں کے گوشے ہی گوشے میں تفسیر وحی کرتے جا رہے ہیں۔ امر کا دھتکارا ہوا، سامنے سے گزرا۔ اب دیکھیں پختہ ارادہ کیسے کرانا پڑتا ہے، کیسے کرانا پڑتا ہے۔ کہہ دیا راہب نے، بچوں سب کھیل رہے ہیں، تم کو ایک طرف کیوں ہو؟ اچھا تمہارا دل چاہتا ہے ہم بھی کھیلیں؟ 5 سال والا صاحب امر کہتا ہے ایک پھر جانا کا آج کا دادا ظاہر، پھر مجھے کھیل میں دیکھنا چاہتا ہے نا، کندھا جھکا، میں تیرے کندھے پہ سواری کرتا ہوں۔ بصارت افلاک نے یہ نظارہ دیکھا کہ حسین نامی صاحب الامر کو راہب جب کندھے پہ سوار کر کے گیا، اب صاحب امر کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا، اور جاتے ہی اس نے دنیا کی سب سے بڑی عدالت سے کہہ دیا میری سواری بن گیا ہے نانا، کہہ لو سے کہ میرے فیصلے سے ٹکرا کے بتا۔
کرنے کے لیے ذلیل ہو کے کندھا جھکانا پڑتا ہے. ہاں بس یہ عاجزی، یہ فروتنی، یہ ذلت، یہ برداشت کر لو، پھر صاحب امر کا پختہ ارادہ ہو جائے گا. اور جب اس کا ہو گیا، میں نے پہلے بتایا کہ فائدہ فائد بلا فصل ہے. ہاں پھر فاصلہ کوئی نہیں، جو وہ چاہے گا ہو جائے گا. تمہارے امام زمانہ کی زیارت کے جملے ہیں. ویسے تو وہ صرف اتنی طویل ترین زیارتیں ہیں مولا کی کہ میں مولا کی اور فضائل نہ بھی پڑھوں، صرف زیارتیں پڑھتا جاؤں جتنی زیارتیں ہیں مولا کی تو کم از کم 10 عشرے لگ جائیں گے. اتنی زیارتیں ہیں اوپر صرف میرے زمانے کی امام کی. اس میں سے ایک ٹکڑا اقتباس چھوٹا سا آپ کو سنانے لگا ہوں، پلے باندھ لیا. یہاں نہ ملو گے مجھے، پھر کل منبر پہ بیٹھ کے میں یوں دیکھوں گا آپ کو کہ اب تو واپس آؤ یار، کیونکہ پھر تم عرش پہ ہو جاؤ گے، پھر زمین پہ رہو گے نہیں. شرط یہی ہے کہ نقش کل حجر ہو جائے روح دل پر. حکم ہے زبان عصمت سے. تھا گئے ہو تو ابھی وقت میں بتا دو. زبان عصمت سے پڑھی ہوئی زیارتیں. اور شاکر اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ زیارتیں ہیں جو مولا کے آباء و اجداد نے اس کے بظاہر دنیا میں آنے سے پہلے پڑھی. ہمارے لیے درس تھا، ہمارے لیے سبق تھا کہ یہ ہے تمہارے زمانے کی حجت. ہاں اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے امام کو خطاب کر کے، السلام علیکم یا حافظ اسرار رب العالمین. پہلے سن لو، السلام علیکم یا حافظ اسرار رب العالمین، السلام علیکم یا بقیت اللہ من الصفوات المنتجبین، السلام علیکم یا ناظر شجرات طوبی وسدرۃ المنتہی، السلام علیکم یا نور اللہ الذی لا یطفی، السلام علیکم یا حجت اللہ التي لا تخفى، السلام علیکم یا حجت اللہ علی من فی الارض والسماء. جن کو عربی آتی ہے ان کے لیے معراج ہے، وہ ابھی لفظ لے لیں، سلام من عرفک بما عرفک بہ اللہ ونعتک ببعض نعوتک التي انت اہلها وفوقها، ونعتک ببعض نعوتک التي انت اہلها وفوقها، اشہد انک الحجت علی من مضى ومن بقي وانک خازن كل علم وفاتق كل رزق ومحقق كل حق ومبطل كل باطل، رضیتک یا مولایا اماما وہادیا ولیا ومرشدا، ولا اتخذ من دونك وليا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا منصور ہے سبحان اللہ. ارادے کیا ہے؟ السلام علیکم. اب چونکہ خلاؤں میں جانا ہے، کچھ دیر کے لیے حجابات میں جانا ہوگا. ہاں اپنی افکار کو
کوثر مودت سے وضو کرا لو. کہ بسم اللہ کہ اڑی نہ کرنے لگے. السلام علیکہ یا حافظ الاسرار، یا عالمہ نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اے رب العالمین کے اسرار کے عالم، نہیں، اے دونوں، اے تمام جہانوں کے پروردگار کے رازوں کے محافظ. سوچ پہ چھوڑ دیا میں نے کہ اللہ کے راز کیا ہے. ان رازوں کا محافظ میرا امام ہے. جس چیز پہ منتظر لفظ سے اسرار لگے گا، جو اللہ کے اسرار، فقط اسرار نہیں، اسرار رب العالمین، اللہ کے اسرار، ان کا محافظ میرا امام. ملتان والوں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ مولا تو بتا. کہہ دوں تیرے موالیوں سے. اچھا میرے مولا، میں لینے لگا ہوں تیرے موالیوں کا امتحان، کس کا مقدر جاگتا ہے، کس کا نصیب پھنس چکا ہے زمین پر. جس کو اللہ کے اسرار کہا جائے گا، اس کا محافظ میرا امام. الفت سے ایک مثال دیتا ہوں. مسجد اعظم ہے کوفہ کی، خطیب منبر سلونی سے منبر ہے. امیر کائنات ابھی کی دعویں دکھا سکتا ہوں. ابھی کہو تو ابھی منبر کو منگا لیتا ہوں، منگوا کے میں نے موصل کی لائبریری سے رکھی ہوئی ہے. منبر کوفہ سے خطیب منبر سلونی اپنے سینے بیکینہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، کوفے والوں فَإِنَّا نَحْنُ الْأَسْرَارُ الْإِلَٰهِيَّةُ. بہت داد دی، نعرے لگائے، لیکن اس منزل عرفان تک آئیے نا کہ جہاں کی اڑان میں چاہتا ہوں. ذرا اس سرحد ادراک پہ آ کے میرے زمانے کے وارث کو پہچاننے کی کوشش کرو. علی کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ الْأَسْرَارُ الْإِلَٰهِيَّةُ الْمَوْضَةُ فِي الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ. اور کوفے والوں، ہم بشری پیکروں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں، راز نہیں، اللہ کے راز ہیں. السلام علیکم یا علی کائنات کا محافظ ہے، اور جو علی کا محافظ ہے وہ میرا امام. برداشت کرے کون نہ کرے. اسی طرح برداشت اگر کرتے رہے تو بڑی جلدی تمہیں پتا چلے گا قائم ہوتا کیا ہے. اور خبردار کبھی بھی اس خاندان کا مقابلہ آپس میں نہ کرانا. بالکل نہیں. اگر کبھی بطول کے پیچھے علی چلتے ہوئے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب نہیں کہ بطول افضل ہو گئی ہے. وہ کوئی مصلحت ہے کہ پیچھے چلا رہی ہے.
پہ سوار ہو کے سجدے سے سر نہ اٹھانے دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسین محمد سے افضل ہو گیا، مسئلہ ہوتی ہے اور یہ تمہارا شیوا نہیں، تمہارا منصب نہیں کہ تم اس خاندان کی حد بندی کرو، بس یہ دیکھ کے بسم اللہ سر دھنا کرو کہ علی کی بلندی ہے تو مہدی کا ناز ہے، اگر قائم کا شرف ہے تو علی کا فخر ہے۔ بات و الفت ایک ہی خاندان میں رہتی ہے نا، میرا باپ بھی عالم تھا، 4 حرف میں نے بھی پڑھے ہیں، اب میرے باپ کی تعریف ہو گھاٹا ہے مجھے کیوں؟ ملاوٹ ہے میرے لہو میں، اور میرے باپ کی جتنی تعریف ہو ناز تو میرا ہے، میرا باپ ہے نا۔ اور اسی طرح پہ میری تعریف بڑھا چڑھا کے کر رہا ہو تو میرے باپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی، وہ مسکرا کے کہے گا میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، دیکھ لو جس کا بیٹا ایسا ہو۔ آج کے لیے بس یہ ایک اشارہ کافی ہے، آگے ہر شخص اپنی اپنی وسعت ادراک کے مطابق خود سوچے جو اللہ کے اسرار ہیں، چاہے وہ زمین پہ ہیں، افلاک پہ ہیں، لاہوت میں ہیں، عالم ذات میں ہیں، اللہ کے اسرار کا محافظ ہے میرا ایمان۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ من الصفوة المنتجبین، اے پاکیزہ سے پاکیزہ تر خاندان میں سے، اللہ کے چنے ہوئے انتخابات میں سے اللہ کا بقیہ میرا سلام۔ السلام علیکم یا ناظر شجرۃ طوبی وسدرۃ المنتہی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو رات جبریل سے مکالمہ ہوگا بعد میں تمہارا انشاءاللہ۔ تم خود اپنا مقام نہ پہچانو، بات دوسری ہے، پیر بھائی ہے تمہارا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص جہاں تک جانتا ہے وہاں تک وہ عالم ہے، اور جہاں سے اسے نہ جاننے کی عادت شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ جاہل ہے۔ میں بڑا علامہ ہوں وہاں تک جہاں تک جانتا ہوں، میری بھی ایک حد ہے نہ جاننے کی، آگے میں بھی جاہل ہوں۔ ایسا نہ کیا کرو بابا، بات ہے تمہاری، یہ بھی میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا پیر بھائی ہے۔ اگر تم اپنے آئینہ دل میں علی کی تصویر دیکھ لو، جھاڑ سکتے ہو جبریل کو، ڈانٹ سکتے ہو، اب چہرے اترنا شروع ہو گئے۔ یہ اسی لیے تو نہیں، اب دیکھو جنوں سے ڈرتے ہیں لوگ اشرف المخلوق کا دعویٰ کر کے، لعنت ہے اس بندے پر بھی جو کہے میں ہوں اشرف المخلوق اور وہ ٹکے کے ناری جن سے ڈر رہا ہے، تو اشرفیت کیسی؟ بابا یہیں سے تو بودے پڑ جاتے ہو نا۔ ہم بھرت جبریل کو جانتے، اور بابا علی کے وہاں پہ ڈانٹا جا سکتا ہے، فضا نبی تھی، فضا علی تھی، سیدہ تھی، ممدن کر، چلیے وہ تو فضا تھی جس کی منزلت کو آدم نہیں سمجھ سکتا، تم اس مکڑی سے بھی گئے گزرے ہو جس نے غار پہ جالا بن دیا تھا۔ ہے نا ایسا؟ اور خدا کی قسم الفت ہے نہیں، الفت فقط توڑ کے
لوط بن یحییٰ یزیدی وقائے نبی سے وہ روایت کرتا ہے اپنے چچا سے کہ جیسے ہی شیخ پر مردود پہ زور دے کے آ رہا تھا اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز آئی کیف ایہا القوم بلا مکانتک اور آنے والے کیا گستاخی سے بڑھا چلا رہا ہے رک جائے نظر یمین میں شمال دائیں بائیں دیکھنے لگا بڑی کڑکدار آواز تھی نظر کوئی نہیں آ رہا کوئی 10-20 فٹ کا بندہ ہوگا پھر آواز آئی میں ہوں میں اچھا آپ تجھے روکنے کی جرات کیسے ہوئی تجھے معلوم نہیں میں پیغام لایا ہوں کہا تو پیغام لایا ہے میں محافظ ہوں آپ کا بار بار لایا کرو اپنی مبادت کی روش تم نے چھوڑو سب کچھ کر سکتے ہو تم یہ باقی تمہارا ہو سکتی ہے ملاقات السلام علیکم یا اللہ شجرۃ طوبیٰ و سدرۃ المنتہیٰ سلام میرا اس پر جو شجرہ طوبیٰ کو دیکھ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ بھی ذرا اوپر نگاہ کیجئے ہم کیا دیکھ رہے ہیں چھت اس کے اوپر کیا ہے 5 لاکھ دیتا ہوں بتاؤ نہیں ٹھیک ہے میں تو چاہتا تھا کہ مفت میں کمائی ہو جائے آپ کی نہیں کر سکتے آپ تو آپ کی مرضی آپ کو ہوگی غزل پر دماغ خراب ہو گئے تمہارا بصارت ہی جب رک گئی اب اس سے آگے ہمارا خیال تو جا سکتا ہے نگاہ نہیں جا سکتی اچھا خیال کہاں تک جاتا ہے ہمارا عرش پر ہے نا خیال عرش پر یعنی اب دیکھیں میں نے عرش کا نام لیا آپ میں سے ہر شخص کے خیال میں عرش کا ایک خاکہ ایک پیکر ابھرا یعنی خیال عرش پر اور عقل آپ کی اس سے بھی آگے جا سکتی ہے نگاہ چند فٹ تک خیال عرش تک عقل اس سے آگے سر اٹھاؤ پوچھ کے بتاؤ مجھے مولوی صاحبان سے جو گھر کے اندر بیٹھ کر شجر طوبیٰ کو تو یوں دیکھ رہا ہے اس کا خیال کہاں ہوگا میرے خیال سے اب آپ تھک گئے ہیں داد دینے والے نہیں تھکے نعرے والے تھکے جو سدرۃ المنتہیٰ جو ناظر ہے سدرۃ المنتہیٰ جو ناظر ہے شجرۃ طوبیٰ اب سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھ رہا ہے الفت ایک فیصلہ کرانا چاہتا ہوں تمہارے بندے سے سوچ رہے اپنے اب دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرا ملازم بہاولپور میں وہاں جو کر رہا ہے شاہی ہے اس کی میں دیکھ جو نہیں رہا اسے اگر وہ بھی یہی اس مجمع میں ہو اب مجال نہیں اس کی ادھر کی نگاہ ادھر کرے مالک دیکھ رہا ہے تو میرا امام زمین پہ بیٹھ کے سدرہ کو دیکھ رہا ہے سدرہ پہ کھڑا کون ہے
جو میرے اپنے بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں، جو میرے اجنبی ہیں وہ بھی دعا کریں، کیونکہ موالی ہونے کی حیثیت سے تو سبھی سے رشتہ ہے میرا۔ چاہتا ہوں کہ آج کی رات پوری 2 سیڑھیاں ترقی دوں آپ کو۔ ہاں، لیکن یہ کام ہوگا دعا سے۔ کیوں؟ کام اس وقت ہوگا اگر صاحب امر نے ارادہ کر لیا۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہوا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں ہم صاحب امر کا ارادہ ظاہر عاجزی سے ہوگا، تم ادھر درخواست بھیجو، میں نے تو بھیج دی ہے، منظور ہو کے آ گئی ہے، آئی ہے منظور ہو کے، تو آپ کو بتا رہا ہوں منظوری نہ ملتی تو دبا لیتا۔ بس تیار ہے یقیناً، اگر نام علی سے منظوری نہیں ملتی۔ کیا آپ کا یہ خادم آپ کو کئی مجالس میں بتا نہیں چکا ہوں یہ کائنات کے خطبے کا یہ جملہ انا الذی تقبلت الکائنات باسمی، میں والی ہوں جس کا نام لے کر کائنات بنائی گئی۔ میرے گلے پڑ گیا تھا کہ بڑا کمال ہے آپ کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نام بڑا ہو جائے تو پھر منبر سے آدمی جو کہہ دے۔ میں نے کہا یار کیا کفر میں کر بیٹھا ہوں، یہ کیا ہے؟ اللہ علی کا نام لے کے کائنات بناتا رہا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیسے بنائی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے بے غیرت، کون میں زیادہ تاثیر ہے یا لفظ علی میں زیادہ؟ منظوری نامنظوری میں نہ ڈل جائے، کیونکہ سن کے جس نے شک کیا پھر نامنظوری۔ ہاں پہلے فوراً وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہے، ہاں پہلے 2 ایک باتیں اور کرتا ہوں، ہاں پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جس وقت یہ جملہ دینا ہے میں نے۔ سلام اس پر جو ناظر ہے شجرہ طوبیٰ کا، جس کی بصارت کے حصار میں سدرۃ المنتہیٰ، السلام علی نور اللہ الذی لا یطفیٰ، سلام اللہ کے اس نور پر جو بجھایا جا سکتا ہی ہے۔ نور کا نور ہے
ہے وہ کہاں بجھایا جا سکتا ہے؟ دنیا کا ہر نور بجھایا جا سکتا ہے۔ قرآن پڑھو، اذا الشمس كورت، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا۔ جب سورج کی آنکھیں نکالنی جائیں گی تو چاند تو روشنی لیتا ہی سورج سے ہے۔ جہاں شمس و قمر جیسے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، قرآن کہتا ہے کہ سورج ضیاء ہے، چاند نور ہے۔ سورج چاند بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن میرے زمانے کا امام وہ نور ہے جو بجھ سکتا ہی نہیں۔ یہی ہے، کبھی کبھی مار کھا جاتے ہو بے توجہی کی وجہ سے، ورنہ یہ نہیں۔ معاذ اللہ، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں کہ موالیوں کو جاہل سمجھوں، علی والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، ہاں بے نیاز ضرور ہوتا ہے، بے پرواہ ضرور ہوتا ہے، ہاں کیونکہ جب سے علی کا دامن نصیب ہوا ہے تو بڑی بے پرواہ ہو گئی ہے شیعہ کو۔ ذرا غور کرو، یہ نور بجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ بلب جل رہا ہے، پتہ کیسے ہمیں؟ اس کے نور سے۔ جب تک نور ہے، دلیل ہے وجود منیر پر۔ جب نور بجھ گیا، فنا۔ یا میرے امام کے نور کو بجھا کے بتا، ورنہ آئندہ کبھی یہ نہ کہنا کہ کبھی یہ موت سے مر جاتے ہیں، کبھی تقدیر سے مر جاتے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ السلام علیک یا حجت اللہ التی لا تخفى۔ میں خود نشید سلام خدا کی اس حجت پر جو غائب ہوتی ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات بابا جانی؟ جڑا ہاتھ بلند کر کے نعرہ نہ مرے سی، حکم نعرہ نہ مرے سی، نعرہ ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا نعرے والے کی مار، میں تو بتا پتہ نہیں کس کا جگر ہے کہ اس کی بات برداشت کرے۔ نہیں، جو تو سمجھ گئے ہو میری بات کو، میں اس وقت تک جو داد آپ نے مجھے دی وہ ساری اور اتنی اپنی طرف سے لوٹا کے میں آپ کو دیتا ہوں، جو تو پہنچ گئے ہو۔ جو نہیں پہنچے تھوڑی سی توجہ کریں۔ السلام علیک یا حجت اللہ التی لا تخفى۔ سلام آپ پر اے وہ حجت خدا جو غائب ہوتی نہیں۔ چکر کیا ہے؟ ساری شیعہ قوم پکارتی پھرتی ہمارا غائب امام، ہمارا غائب امام، ہمارا غائب امام، ہمارا غائب امام، اور یہ لا تخفى، وہ غائب ہوتا ہی نہیں۔ بابا جب ایک موصوف کا اس صفت کے حوالے سے پتہ نہ چل رہا ہو، دوسرا ڈھونڈا کرو۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے نا میں نے یہ بات علامہ سے سنی تھی، نام نہیں لیا کس علامہ سے، کوئی دوسرا علامہ ڈھونڈ لو۔ علامہ نے بتائی تھی نا، کسی اور علامہ سے پوچھ لو، دوسرا نہیں ملا تیسرے سے پوچھ لو۔ ہم منصب سے پوچھنا پڑے گا۔ مجھے یا تو اپنا امام غائب نظر آیا یا اپنا پروردگار۔
پڑھتا ہوں اس منبر کی قسم جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لعنت پورے مہینے کے لیے قطر کی دعوت تھی بیت الرحم مولا کے علم کی قسم جب یہ اشتہار چھپ چکے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹکٹ بھیج رہے ہیں میں نے کہا 50 کروڑ بھی بھیج دو باقی مجالس ہوتی تو میں چھوڑ دیتا میرے سردار زمانہ کا چاہتا یہ ہوں کہ رسائل ان صرف فضائل نہیں فضائل تو ان کے خدا بھی پڑھتا ہے ان کی فضیلت تو وہ جادو ہے کہ ان کا پروردگار بھی معترف ہے ان کے فضائل کا ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کچھ کرو کہ جس دن وہ آئیں ہم دھتکار نہ دیے جائیں ہاں سلام و سجد پر ابھی تو 3 ہی جملوں کا ترجمہ ہوا اور گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہو گئے اور سجد پر سلام جو غائب ہوتی نہیں اب ان کے لیے غائب نہیں ہے ان کے لیے پر ہاں دعائے مطبع میں پڑھ لینا اس میں یہ جملے ہیں اس میں امام کو خطاب کیا گیا ہے بنفسی من مغیب لم یخلو منا بنفسی من نازہ ما نزہانا میری جان قربان اس غائب پر جو کسی جگہ سے بھی غائب نہیں میری جان اس دور بسنے والے پر جو مجھ سے بالکل بھی دور نہیں ہے یہی چاہتا ہوں کہ یہی منزل شعور سب سننے والوں میں پیدا ہو جائے اور بات آسان ہو طرف ہے خدا قسم مصلی میں بھی میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ مولا میری زبان میں وہ کرامت بھر دے سننے والوں کے دل کو وہ تاثیر عطا کر کہ عالم جذب میں تیرے فضائل پڑھتے پڑھتے میں تمہیں آواز دوں اور تو دائرہ بستی کی بارگاہ میں خود چلا اللہ کے اشرار کے محافظ سے سلام سارے سلام کرتا آیا ظاہر کرتا آیا آگے کہا سلام من عرفہ کا اور مولا یہ جو میں سلام کر رہا ہوں میرا سلام نہیں سلام من عرفہ کا یہ اس کی طرف سے سلام ہے جو تیرا عارف ہے
حقیقتوں کا عرش تمہاری جھولی میں نہ اتر آئے تو مجھے قائم نے اپنی جوتیوں کے صدقے میں علم کی بھیک عطا ہی نہیں کی. میرا سلام نہیں، سلام من عرف، اس کا سلام جو تیرا عارف ہے، جو تجھے پہچانتا ہے، اس کا سلام. میرے سلام میں یہ رفت کہو، یہ بلندی کہو، یہ طہارت کہو کہ میں کر سکوں. اسی لیے تو صدیوں پہلے ایک عارف سمدانی، ایک عالم ربانی نے بارگاہ معصوم کی طرف خطاب کرتے ہوئے ایک بے ساختہ شعر کہا تھا. لکھو لو حضرت پہ کیا کہتے ہیں وہ؟ سلام من الرحمن نحو جنابکم فإن سلامی لا یلیق ببابکم. مولا آپ پر رحمان کی طرف سے سلام ہو، میرا سلام تو اس لائق ہی نہیں کہ آپ سلام. جس فکرے کے لیے میں نے کہا تھا کہ حقیقتوں کا عرش جھولی میں آئے گا، وہ آگے ہے آگے. یہ تو ایک عالم کہہ رہا ہے نا دربار کہ ان سلامی لا یلیق ببابکم، میرا سلام آپ کے دروازے کے لائق نہیں. اس لیے میں اللہ کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں. آؤ ساری جائیداد لکھ کر دوں، غلامی کروں، سجدے کروں، بیعت کروں، جو کہو کروں. کہو دنیا کے کسی مدعی علم سے ثابت کرے کیا یہی نہیں سنتے رہتے ہو تم؟ میں تم 2% کے لوگ ہیں. جبریل سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، ملائکہ نوریہ کا سردار ہے. جب بھی حسنین کے نانا کے پاس آیا یہی کہا ان اللہ یقرئک السلام، خود نہیں کہا اللہ سلام دے گا. جبریل اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، کہتے اللہ کا سلام. اور یہ کرم ہے تمہارے مالکوں کا تم پر کہ جس چیز کی اجازت انہوں نے جبریل کو نہیں دی، 2% کے غضنفر سے کہا ہے منہ کر کے ہمارے طرف کہہ دینا السلام علیکم.
آپ کی بھی زندگی ہو، میری بھی ہو، بہت کچھ اسرار و حقائق بیان ہوتے رہیں گے. کیا کرم ہے، اور بلکہ اس سے بڑا کرم ہے. یہ تو صرف سلام کا کرم ہے نا کہ کر سکتے ہو. بیٹھا میں جزیرہ خضرہ میں ہوں یا اپنے عالم میں جہاں بھی، بھلا اگر گھر بلانا چاہیں مولا اگر کبھی گھر بلانا چاہیں کا آسان طریقہ ہے سلطان کربلا کا فرق ادا کرنا.
خاتمہ کاملہ جميع المؤمنين والمؤمنات کے جو حاجات و قضایا شریعت و شریف کے نزدیک ہے جی میں شرائع کاملہ فرما اور پروردگار ہم تیرے واسطے سے تیرے وسیلے سے تیری حجت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ شام کی مسافرہ کے رونے کا علاج ہمارے پاس پروردگار بھیج اس کو جو آ کے علی کی بیٹیوں کے آنسو صاف کرے، جو آ کر علی کی بیٹیوں کے گریے کا علاج کر سکے۔ اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعين حتى تسكن أموالك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بحالهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين